دوستوں، میں سنا رہا ہوں زرنین آرزو کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری کہانی۔ اس کہانی میں آپ لوگوں نے اب تک سنا ہانیہ کی سوتیلی ماں کس طرح اسے عید والے دن بھی برا بھلا کہہ رہی ہے، پر ان کی بات سن کر طاہا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو آخرکار طاہا بھی بول پڑتا ہے، خالہ آپ بنا وجہ اس پر کیوں برس رہی ہیں؟ میں نے خود ہی اس کے لیے یہ کپڑے لے آیا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ عید کا دن ہے، اگر یہ نئے کپڑے نہیں پہنے گی تو آنے جانے والوں میں آپ کی ہنسی ہوگی، سبھی آپ کو ظالم سمجھیں گے کہ سوتیلی بیٹی کا خیال عید کے دن بھی نہیں رکھ سکی۔ میں نے تو صرف آپ کی عزت بڑھانے کی خاطر اسے یہ کپڑے لا کر دیے تھے۔ ابھی محلے کی خالہ شیر خورمہ دے کر گئی ہیں، انہوں نے ہانیہ کے کپڑے دیکھ کر آپ کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے ہیں کہ آپ کتنی رحم دل اور ہمدرد ہیں، سوتیلی بیٹی کا خیال اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ رکھتی ہیں۔ کیا سچ؟ سوتیلی امی کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ جی ہاں خالہ، بالکل سچ۔ اب جتنے بھی لوگ ہانیہ کو دیکھیں گے سب آپ کی رحم دلی اور ہمدردی کے گن گائیں گے۔ بھائی حاجزہ، میرا بیٹا تو بہت عقل مند ہے، اسے اپنی خالہ کی عزت کا بہت خیال ہے۔ یہ باتیں سن کر ہانیہ کی دونوں بہن مسکرانے لگتی ہیں۔ واقعی امی جان، طاہا بھائی بہت خیال رکھنے والے ہیں، یہاں خالہ کے گھر رہ رہے ہیں تو ان کا بھی اس گھر پر حق بنتا ہے۔ ویسے یہ جوڑا ہانیہ پر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ سمینہ کی یہ بات سن کر ہانیہ کی سوتیلی ماں غصے سے بول پڑتی ہیں، اے شکل و صورت میں کیا دھرا ہے؟ انسان میں سلیقہ اور ہنر ہونا چاہیے، اور یہ لڑکی اول درجے کی سست اور کاہل ہے، یہ جوان لڑکی کے گھر میں موجود ہوتے سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بچی، تم اپنی خالہ کا ہاتھ بٹایا کرو، پیدا کرنے والے سے زیادہ پالنے والے کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تمہیں جس محبت اور توجہ سے پال رہی ہے، تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، ورنہ آج کل کے مطلبی زمانے میں کون کس کو پوچھتا ہے، خصوصاً سوتیلے رشتوں کو۔ ہانیہ خاموشی سے باورچی خانے میں چلی آئی۔ رشتے تو رشتے ہوتے ہیں، پھر ان میں سگے اور سوتیلے کا چکر کیوں؟ اور گاڑی کو جھٹکا لگتا ہے۔ وہ اپنے خیالات کے تسلسل کے ٹوٹنے پر چونک گئی۔ کھڑکی کے راز سے اندر آتی ہوا جیسے اس کے گھونگھٹ کو اڑا دے رہی تھی، رفتاً اس کے اندر گھٹن بڑھ گئی۔ بسا اوقات خونی رشتے کتنی بڑی قربانی مانگتے ہیں، اپنی محبتوں کا خراج وصول کرتے ہیں، ساری زندگی کی بربادی کی صورت میں۔ وہ ابا سے سخت خفا تھی۔ ابا نے زندگی میں کبھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، نہ اس کی پرورش میں، نہ محبتوں میں، اور اب نہ شادی کے سلسلے میں۔ انہوں نے اسے اس طرح گھیرا تھا کہ کہیں جانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اماں کے گزر جانے کے بعد ابا کی زبان سے محبت بھری الفاظ سننے کے لیے ہانیہ کا کان ترس گیا تھا۔ انہوں نے اسے اس گھر سے نکالنے سے پہلے کچھ بھی سوچا نہیں۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ عجیب بات ہے، اسے رخصت کرانے صرف دولہا آیا تھا، نہ اس کے عزیز و اقارب اور نہ اس کے دوست ہمراہ تھے، نہ ہی اس کے گھر کی خواتین ساتھ تھی۔ یہ رخصتی ایسی رخصتی جیسے کسی کو سرخ جوڑا پہنا کر اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن جنازے میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس کی کیسی شادی ہے؟ نہ ہلدی ہوئی، نہ مہندی ہوئی، اور نہ ہی اس کی شادی کے گیت گائے گئے۔ اس کے گھر کے دروازے کے باہر بارات کے نام پر صرف ایک گاڑی موجود تھی، جس کا دروازہ کھولے وہ شخص کھڑا تھا جسے بدقسمتی نے اس کا دولہا بنایا تھا۔ پلیز اندر بیٹھ جائیے، وہ خود سے اس سے مخاطب تھا۔ ہانیہ کو بڑا عجیب لگا۔ وہ بنا کچھ کہے کھلے دروازے سے اندر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لمبے سے گھونگھٹ سے اس نے ابا کو قریب آتے دیکھا تو سوتیلی اماں بھی ساتھ تھی۔ خوش رہنا بچی، جیسے یہ اپنے بس کی بات ہے۔ اگر خوش رہنا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنی زندگی سے دکھوں کے سارے کانٹے ایک ایک کر کے نکال پھینکتی اور اپنی راہوں میں دور دور تک پھول بکھیر دیتی۔ خوشی کس چڑیا کا نام ہے، آسودگی کس احساس کا نام ہے، وہ کبھی جان بھی نہیں پائی تھی۔
ابا کا بوڑھا ہاتھ کتنی دیر اس کے سر پر جمے دوپٹے پر کانپ رہا تھا۔ تبھی سوتیلی ماں بول پڑتی ہے، دیکھنا، سسرال میں میکے کے نام کو مٹی میں نہ ملا دینا۔ یہاں تو گھر میں سارا وقت بستر توڑتی رہتی تھی، لیکن وہاں سسرال میں دوڑ دوڑ کر سب کے کام کرنا، ماں کی تربیت پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دینا۔ بھلے تمہاری سوتیلی ماں ہوں، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی نبیہہ سے بڑھ کر پیار دیا ہے اور ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو رہوں گی۔ وہ اس سے زیادہ اس کے قریب کھڑے دولہا کو سنا رہی تھی۔ ہانیہ کے دل میں ان کے لیے بڑی شدت سے نفرت بھری۔ اگر وہ اپنے نبیہہ سے بڑھ کر پیار دیتی تو آج وہ یوں در بدر نہ ہوتی، وہ اس شخص سے جدا نہ ہوتی جس نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا چاہا تھا، جو اس کی تنہائیاں بانٹ لینے کا ہنر رکھتا تھا، جو اس کا ہمدرد، اس کا دوست اور اس کا خیر خواہ تھا، اور شاید اس کا پیار بھی۔ رفتاً اس کا دل چاہا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے اور اس درد بھری زندگی سے اور مایوسیوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لے۔ وہ طاہا کو کبھی اپنی وفاؤں کا یقین نہیں دلا پائے گی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ ساتھ نبھانے کی قسمیں اس سے کھائے، مگر زندگی گزارنے کا فیصلہ کسی دوسرے کے ساتھ کر لیا۔ وہ اب ساری زندگی اسے یقین نہیں دلا پائے گی کہ وہ ابا کے سامنے مجبور ہو گئی تھی۔ وہ ان کی زبان کی خاطر، ان کی بوڑھی نگاہوں کی التجاؤں کی خاطر چپ ہو گئی تھی۔ وہ سوتیلی ماں کی ڈسی ہوئی تھی۔ وہ ان کی تکبر اور ان کی نفرت کی بھیٹ چڑھ گئی۔ کاش اس کی اماں زندہ ہوتی۔ وہ ابا سے ساری زندگی بات نہیں کرے گی، وہ پلٹ کر اس کے گھر کی طرف نہیں دیکھے گی، وہ کبھی ابا کا سامنا بھی نہیں کرے گی، وہ اپنی سوتیلی ماں اور اس کے دونوں بچوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گی۔ حالانکہ نبی اور فہد اس سے بہت پیار کرتے تھے، ان دونوں میں کوئی بھی سوتیلی محبت کا کوئی چکر نہیں تھا۔ دوستو، آگے کی کہانی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آ رہی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔